یہ خدا تھا جس نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے بچایا موسیٰ کے ذریعے۔ یہ انہیں وعدہ شدہ سرزمین کی طرف لے گیا جہاں وہ آزادی سے رہ سکتے تھے۔ 40 سال کے سفر اور بیابان میں رہنے کے بعد موسیٰ وعدہ شدہ زمین میں داخل ہونے سے پہلے مر گیا۔ تب خدا نے موسیٰ کے معاون نون کے بیٹے یشوع سے بات کی۔ اس نے یشوع سے کہا کہ جب تک وہ زندہ رہے کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ خدا نے یشوع سے کہا وہ اس کے ساتھ ہوگا جیسا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ تھا۔ خدا یشوع کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے کہا کیا میں نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا؟ مضبوط اور بہادر بنو، خوف زدہ یا مایوس نہ ہو، کیونکہ خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں بھی جائیں۔ اس کے بعد یشوع نے لوگوں کو یریکو کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کیا، جو کہ دیواروں سے گھرا ہوا شہر ہے۔ دوسری طرف وہ زمین تھی جس کا خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ یشوع نے 2 جاسوس شہر میں بھیجے۔ آجاؤ۔ ان کا کام معلومات اکٹھا کرنا اور یریکو کے بارے میں جاننا تھا۔ وہ کیا تھا؟ چڑھنا، دیوار سے اوپر چڑھنا، پہنچ گیا۔ جاسوس رحب نامی خاتون کے گھر میں رہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ اسرائیلی مرد ہیں؟ انہیں معلوم ہوا کہ یریکو کے لوگ اسرائیلیوں سے خوف زدہ ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ خدا نے تمہیں یہ زمین دی ہے۔ لوگ تم سے خوف زدہ ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ تمہارا خدا اوپر آسمان پر اور زمین پر خدا ہے۔ اب میں تمہیں چھپاؤں گی اور محفوظ کروں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے باپ کی، ماں کی، بہن کی اور جتنے بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں مرنے سے بچاؤ گے۔ جاسوس مان گئے۔ میں اس بات پہ رضامند ہوں۔ ہاں میں بھی، مجھے لگتا ہے بات اچھی ہے۔ لیکن یریکو کے بادشاہ نے جاسوسوں کے بارے میں جان لیا۔ میرے بادشاہ، 2 اسرائیلی جاسوس رحب کے گھر پر دیکھے گئے ہیں۔ کیا 2 اسرائیلی جاسوس؟ نہیں، مجھے اب غصہ آ رہا ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ جاؤ رحب کو بولو کہ ان کو یہاں پر لے کر آئے۔ جاؤ ان دونوں کو لے کر آؤ، جاؤ۔ رحب، بادشاہ چاہتا ہے کہ تم دونوں اسرائیلی جاسوسوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن رحب نے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جاسوس چلے گئے ہیں۔ نہیں، وہ چلے گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں اب۔ پھر بادشاہ کے سپاہیوں کے جانے کے بعد رحب نے جاسوسوں کو اپنی کھڑکی سے باہر اور دیوار کے نیچے چڑھ کر شہر سے باہر نکلنے کی مدد کی۔ ایک جاسوس نے کہا، ایک سرخ رنگ کی رسی کو اپنی کھڑکی سے باندھو اور اسے باہر لٹکا دو۔ کیوں؟ یہ اسرائیلی فوج کے لیے نشان ہوگا کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے ساتھ جو اس گھر میں موجود ہوگا۔ اس لیے اپنے خاندان کو اس گھر میں لے آؤ اور یہاں سے جانا مت، تمہاری زندگیاں بخش دی جائیں گی۔ جیسا کہ تم نے کہا ویسا ہی ہو۔ جاسوسوں نے یشوع کو واپس آ کر خبر دی اور اس نے اسرائیلی فوج کو تیار کیا۔ انہوں نے رب کی موجودگی میں دریائے اردن عبور کیا۔ جب یشوع یریکو کے پاس پہنچا، اس نے اوپر دیکھا ایک آدمی تلوار پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یشوع نے پوچھا، تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں میں سے ہو؟ نہیں، میں رب کی فوج کا کمانڈر بن کے آیا ہوں۔ پھر یشوع نے عقیدت کے ساتھ اپنا سر زمین پر جھکایا اور اس سے پوچھا، میرا مالک اپنے نوکر سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اپنے پیروں کا جوتا اتار دو، کیونکہ جس جگہ تم کھڑے ہو وہ مقدس ہے۔ خداوند نے یشوع سے بات کی اور کہا، یشوع، میں نے یریکو، اس کا بادشاہ اور اس کی فوج تمہیں دے دی ہے، اور اپنی ساری فوج کے ساتھ شہر کی طرف پیش قدمی کرو اور اگلے 6 دن کے لیے
दिन में एक बार शहर का चक्कर लगाओ। 7 काहिन 7 नरसिंगे लेकर अहद के संदूक के आगे चले और 7वें दिन शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाना। जब काहिन नरसिंगे भूखे तब तमाम फौज को ललकारने को कहो और फिर शहर की दीवार गिर जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। यशुआ जल्दी उठा और 7 काहिन और 7 नरसिंगों को लेकर खुदावंद के संदूक के आगे चलना शुरू हुआ। वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं भी खौफजदा हूँ। क्या तुम भी खौफजदा हो? यकीनन मैं खौफजदा हूँ, लेकिन हम इन्हें ये नहीं बता सकते कि हम खौफजदा हैं। हमें सख्त दिखना है। आओ इन्हें दिखाएं कि हम खौफजदा नहीं हैं। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गोल गोल चक्कर लगा रहे हो? ये मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगती है। हाँ, ये वाकई बेवकूफ़ी है। ओह, अभी मैंने यही कहा। तुम मेरे पीछे दोहराओ नहीं, इस तरह हम दोनों बेवकूफ़ लगेंगे। हम तुम्हारे शहर का दिन में एक बार चक्कर लगाएंगे और 7वें दिन ये दीवारें घिर जाएंगी। क्या आप इन बड़ी दीवारों को छोटे बच्चों की तरह इनके इर्द गिर्द घूमते हुए गिराएंगे? हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओह, मैंने तुमसे क्या कहा? दोहराओ मत। उसने पहली बार में ही सुन लिया है। मैं बस नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि के और जैसे जैसे दिन गुजरते गए इसराइलियों ने पेशकदमी की और 7वें दिन के शुरू में उन्होंने नीचे जाना शुरू किया और शहर के गिर्द चक्कर लगाए। लेकिन इस बार ये अलग था। ओह, ये फिर आ गए। हाँ, ये फिर आ गए। वो अभी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो हमेशा दिन में एक बार ऐसा करते हैं। आज उन्होंने 7 बार हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। सब मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया। नरसिंगे फूंको। अब सब जोर से बोलो, क्योंकि खुदावन ने हमें शहर दे दिया है। ये बहुत खौफनाक है। फौजें आगे बढ़ी, हर आदमी सीधा आगे बढ़ा और इसराइल ने यरू पर कब्जा कर लिया। फिर यशुआ ने जासूसों को वापस भेजा और वो राहब और इसके पूरे खानदान को इनकी हिफाजत के लिए बाहर ले आए, जैसा कि उन्होंने उससे वादा किया था। और खुदा इसराइल को यरू के जरिए लाया, इन्हें उस सरजमीन की तरफ ले गया जो वो इन्हें देगा, जैसा कि उसने वादा किया था।